अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। इस वक्त पूरे पंजाब में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरर की सीटें आने का जो शोर है वो गलगला है, उसने लोगों को परेशान कर रखा है। कुछ लोग बहुत जोश व खरोश में हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में भी आ चुके हैं। तो दिन रात हमें कुछ फ़ोन आते हैं, कुछ लोग मिलने आते हैं। तो मैंने सोचा कि बार बार बातें दोहराने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो पैगाम तश्कील दूं जिससे मेरे दोस्त भी कुछ फ़ायदा उठा सकें और ये शायद पैगाम कुछ ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए। तो ये पैगाम यानी लेक्चरशिप की तैयारी के हवाले से चंद बातें बताने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूं कि अपना तारुफ़ करा दूं। मेरा नाम मोहम्मद राशिद सईदी है। MA इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया, MPhil सरगोदा यूनिवर्सिटी से किया और PhD इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से जारी है। 2017-18 में जो लेक्चरर की सीटें आई थी उसमें मैं मुंतखब हुआ और इस वक्त बहावलपुर ज़िला के एक मकामी कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और 2017-18 के पब्लिक सर्विस कमीशनिंग के इम्तिहान में मेरिट में मेरा नंबर दूसरा था। अच्छा, सवाल अब आते हैं उन बातों की तरफ, उन सवालात की तरफ जो दोस्त आप पूछते हैं और परेशानी का इजहार करते हैं। सवाल अक्सर ये होता है कि हम क्या पढ़ें, पेपर कहाँ से आएगा, हम क्या पढ़ें, हमारी तैयारी कैसे करें। देखिए, हमारा अलमिया है कि हम लोग फोकस नहीं होते। अगर हम लोग फोकस होते, अगर हमें पता होता कि हमने क्या करना है, क्या बनना है, तो शायद ये सवाल इस मौके पर पूछने की ज़रूरत पेश ना आती। जबकि सीटें अनाउंस भी हो चुकी हैं, अप्लाई करने के वक्त भी तकरीबन गुजर चुका है। खैर, फिर भी बात करते हैं। देखिए, मैं पूछता हूँ सबसे पहले कि आपका जो मुतालियाती पस मंज़र क्या है, क्या कुछ पढ़ रखा है। क्या आप लोगों ने रेगुलर पढ़ा है? MA जो आपका है, MPhil है, आपने रेगुलर किया है या प्राइवेट किया है? और फिर इससे पहले आप लोगों ने पढ़ क्या रखा है? तो बाज़ औक़ात तो खैर मायूस कन जवाब भी सुनने को मिलते हैं। खैर, तो देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि जो उर्दू अदब का जो निसाब है, और ख़ास तौर पर जो लेक्चरशिप के लिए है क्या। देखिए, जिस सीट के लिए आप लोग इश्तिहार दिया जाता है और उसके लिए जो कम अज़ कम जो क्वालिफ़िकेशन दरकार होती है वही उसका लेवल होता है। अगर MA बुनियादी तालीम है यहाँ पे लेक्चरशिप की तैयारी के लिए अप्लाई करने के लिए, तो देखिए निसाब भी MA ही की सतह का होगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अक्सर जामियात में ये जो निसाब है ये यकसा नहीं है। कुछ जामियात का निसाब आखिरी बार 1970 में तश्कील पाया था और कुछ का बहुत जदीद है। तो मसला यहाँ पे दरपेश आता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो सेमेस्टर सिस्टम से तो पढ़ के आ जाते हैं, नंबर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें मजमूई तौर पर निसाब की सुध-बुध नहीं होती। तो हम मजमूई तौर पर देखेंगे। मैं सबसे पहले पूछा करता हूँ कि आप लोगों को आप लोग असनाफ़ अदब की सुध-बुध है कि आप लोगों ने MA किया। देखिए, आपको पता है कि ये जो आप लेक्चरर उर्दू के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दो किस्म के ये जो निसाब है दो तरह से होगा, एक ज़ुबान और दूसरा अदब। और ज़ुबान का हिस्सा कम होता है, अदब का ज़्यादा होता है। और अदब की बात करें तो असनाफ़ अदब से आप लोगों की शनासाई बहुत लाजमी है। अब कुछ लोगों को गिरफ्त है, कुछ को नहीं है। अगर जो नहीं है तो असनाफ़ अदब के हवाले से किताब पढ़े बगैर कोई गुजारा नहीं है। अच्छा, असनाफ़ अदब के हवाले से कई किताबें मौजूद हैं। रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब की मौजूद है, ज्ञानचंद जैन की मौजूद है, इसके अलावा इशफ़ाक़ विर्क साहब की किताबें मौजूद हैं। तो ये बाज़ार में आम मिल जाती हैं, अच्छी किताबें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मसाइल नहीं हैं, अच्छी किताबें हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं, देखिए ये तो आपकी असनाफ़ का पता चल गया कि कौन सी जो शायरी या नस्र की कौन सी सिन्फ़ किस तरह होती है और कौन सी हैत और मौजू एक सिन्फ़ को तश्कील देते हैं, आपको पता चल गया। फिर आते हैं अदब की उस रिवायत की तरफ कि किस सिन्फ़ की कौन सी रिवायत है, किस तरह इर्तिक़ा हुआ है। तो ये चीज़ मिलकर फिर आपकी तारीख़ अदब को तश्कील देती है। तो असनाफ़ अदब अगर आपने जान लिया तो तारीख़ से आपकी शनासाई लाजमी है। तो तारीख़ पढ़ें तो कुछ लोग सवाल करते हैं कि इतने कम वक्त में कौन सी तारीख़ पढ़ें। तो आप कोई भी तारीख़ पढ़ सकते हैं और अपने इस के मुनासबत से जितना भी वक्त आप लोगों के पास है। तो मैं आमतौर पे कहा करता हूँ कि आप लोग कोई भी तारीख़ शुरू करें, उसके साथ आप असनाफ़ अदब भी पढ़ लें। असनाफ़ अदब अगर कुछ लोगों को गिरफ्त है तो तारीख़ शुरू कर लें। उसके साथ ज़ुबान का जब हिस्सा आता है तो फिर आप लोगों को ग्रामर भी दिखना होगा और आमतौर पर इसमें जो मुहावरात होते हैं, मुहावरात ज़रूर आते हैं। अच्छा, ज़रबुल मसल ज़रूर आते हैं।
جو روزمرہ کے سوالات ہوتے ہیں اور گرامر کے جو اصول و قوانین ہوتے ہیں اس میں سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں. تو ایک آپ کو کم از کم یہ میٹرک کی انٹرمیڈیٹ کی سطح کا ایک گرامر ہونا آپ کے پاس لازم ہے. دیکھیں اب اصناف ادب کے حوالے سے ایک کتاب, تاریخ کے حوالے سے کم از کم ایک کتاب, کم از کم ہمارے پاس کئی کتابیں ہیں. اب اگر دیکھیں بات کریں تو جو تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے اور پنجاب یونیورسٹی سے طبع ہوئی ہے, بہت اچھی چیز ہے. اور خاص طور پر لیکچرشپ کی تیاری کے حوالے سے بہت اچھی, کیونکہ اس میں چیزوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں جو قوائف ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, اس کے بعد تجزیات ہوتے ہیں. تو قوائف کا حصہ اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو پھر آپ کی آسانی ہوتی ہے. جمیل جالبی کی جو تاریخ ادب اردو ہے, کچھ لوگوں کو اس میں پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے کہ بہت ضخیم ہے. پھر لوگ آتے ہیں ڈاکٹر انور صدیق کی تاریخ کی طرف یا ڈاکٹر سلیم اختر کی طرف. تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر سلیم اختر کی جو اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ کے حوالے سے عام طور پر فیوریٹ مانی جاتی ہے. تو نسبتاً مختصر بھی ہے تو اسے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اس کو پڑھنے کا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ ایک باب لیتے ہیں, ایک موضوع لیتے ہیں, مثال کے طور پر دکنی ادب ہے یا دہلوی دبستان ہے, لکھنوی دبستان ہے, آپ اسے پڑھتے ہیں تو تقابلی انداز میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک اور تاریخ میں وہی باب پڑھیں, اور اگر وقت کم ہے تو ایک پڑھنے کے بعد کہیں سے دوبارہ معروضی دیکھ لیں اس کی. اس طریقے سے اگر کسی معروضی کتاب میں جو گائیڈ بک پھر رہی ہوتی ہیں اگر اس میں کوئی غلطی موجود ہے تو آپ اس کو پکڑنے اور اس کو درست کرنے کا آپ کے پاس طریقہ آ جاتا ہے. اور اگر نہیں تو پھر چیزیں جب واضح ہوتی ہیں, نقش ہو جاتی ہیں آپ کے ذہن کے اوپر, تو یہ ہو گیا. اچھا اب دیکھیں یہ تو تاریخ ہو گئی, اور ایسی کوئی تاریخ اس وقت موجود نہیں ہے جس میں آپ لوگ معاصر ادب جو ہے اس کا بھی آپ بڑا حوالہ وہاں پہ آپ محسوس کر سکیں, دیکھ سکیں معاصر ادب کا. تو اس کا وہ بھی پڑھیں. اور تاریخ ہو گئی, اصناف ہو گئی, گرامر ہو گئی, محاورات کے حوالے سے الگ بھی کتابیں موجود ہیں, ضرب المثل کے حوالے سے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں وقت اگر زیادہ ہوتا ہے تو ہر بڑی صنف کے اوپر کم از کم ایک کتاب پڑھنا بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پر افسانہ کے حوالے سے ڈاکٹر انوار احمد صاحب کی اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ ایک نہایت عمدہ کتاب ہے کہ قوائف کے حوالے سے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. قوائف کے حوالے سے تجزیات بھی بہت اچھے ہیں. اچھا اسی طرح سے ناول کے حوالے سے بہت اچھی چیزیں موجود ہیں, اور حال ہی میں جو ادبیات کا جو ناول نمبر آیا ہے وہ ٹیسٹ کے حوالے سے بہت فیوریٹ ثابت ہو سکتا ہے. اس میں بڑی فہرستیں موجود ہیں اور روایت کا جائزہ لیا گیا ہے. اسی طریقے سے تنقید کے اوپر آپ کوئی بھی ایک کتاب لے لیں تو وہ کتاب جیسے بنیادی سی کتاب ہے تنقید دبستان, تو اس سے فاقہ ہو جاتا ہے. اس سے ڈاکٹر اورنگزیب نیازی کی کتاب جو ہے پاکستان میں اردو تنقید, بہت اچھی کتاب ہے, ڈیٹا اس میں بہت ہے. اسی طریقے سے کسی بھی ایک کتاب کو آپ منتخب کر سکتے ہیں, ہر بڑی صنف کے حوالے سے ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں. اچھا اب دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کسی گائیڈ کا بھی بتا دیں. میں بھئی کوئی بھی ایک گائیڈ کتاب, کوئی ایسی کتاب پڑھ کر کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہو تو کیا آپ نے انٹرویو میں نہیں جانا ہوتا؟ ٹیسٹ تو ایک چھلنی ہے جس سے گزر کر آپ جو ہے نا دوسرے مرحلے انٹرویو کے مرحلے پر پہنچتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معروضی کی کوئی کتاب پڑھ کر, بازاری کتاب پڑھ کر آپ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہو, شاید ہو بھی جائے, آگے کیا ہوگا, دھڑام سے گریں گے. تو آپ کو پڑھنا چاہیے تھی کہ جہاں کہیں آپ کو ضرورت پیش آتی ہے ان کی طرف بھی اب رجوع کریں. انہوں نے ڈیٹا مرتب کیا ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ آپ کو مہیا نہیں ہوتا, لیکن آپ کلی طور پر اس پہ انحصار نہ کریں. اچھا کچھ کتاب مثال کے طور پر کلید اردو ایک موجود, اس میں پریویس پیپرز ہیں. آپ ان گزشتہ پرچوں کا جائزہ لیں اور اس میں بلکہ آپ تیاری کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ گزشتہ پیپر ہی دیکھیں اور سوالات کو اس طرح پڑھیں وہاں پہ کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس نوعیت کے سوال آ سکتے ہیں اور کس نوعیت کے نہیں آ سکتے. اب آپ کو جب اندازہ ہو جائے گا تو پھر آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں, اصناف پڑھ رہے ہیں, ناول کی تنقید پڑھ رہے ہیں, افسانے کی تنقید پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والا سوال پیپر میں آ سکتا ہے, یہ نہیں آ سکتا. اس طرح دیکھیں تو آپ تیاری مکمل طریقے سے, ایک اچھے طریقے سے, رواں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اب میں نے آپ کو کتنی کتابوں کا بتا دیا. میں نے تاریخ کا بتایا, اصناف کا بتایا, میں نے افسانے کی تنقید, ناول کی تنقید کے حوالے سے بتایا, غزل کی روایت, نظم کی روایت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اچھا اسی طریقے سے میں نے گرامر کا بتایا, اور کم از کم ایک جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو معاون کتب ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
اچھا، اب ان کو کیسے پڑھا جائے گا، کیا ترتیب اس میں روا رکھنی چاہیے؟ تو اس کے حوالے سے ایک میں کوشش کروں گا ایک اور پیغام، ویڈیو پیغام، چھوٹا سا لیکچر آپ لوگوں کے لیے بنا دیا جائے. اور بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو اگر آپ لوگوں کو دلچسپی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جائے، چیزوں کو پڑھا کیسے جائے. اور پھر میں کوشش کروں گا کہ جن جن چیزوں کے حوالے سے مواد کم موجود ہے، جیسے رسائل کی تاریخ ہوگی، اور خاص طور پر جو معاصر رسائل و جرائد ہیں اس نوعیت کی کچھ اور موضوعات ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کو بتا دی جائیں. تو انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کو کے کام کی آ گئی ہوں گی آپ کے پاس. اور ایک چیز کہ میں اس جو کمنٹ سیکشن ہوگا اس ویڈیو کا، اس میں یہ جو میں نے کتابیں بتائی ہیں ان کی PDF لنکس جو میں نے اپنے جو گوگل ڈرائیو پہ سیو کر رکھے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر کسی قسم کے اور سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک کسی اور موضوع پر گفتگو کے ساتھ میں دوبارہ راشد سعیدی دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا. اس وقت کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.